جی سر، تو چھٹی والے دن بندہ زیادہ کھاتا پیتا ہے اور یہ میں نے بھی دو تیسرا کپ چائے کا پی رہا ہوں اور آپ کے ساتھ گپ شپ۔ سر جی 8 فروری یقین کرو چھت آباد نے تے سڑکاں ویران نے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یہ اس وقت رات کا ٹائم ہو گیا، ابھی بھی کوئی نہیں نکلا باہر، کہیں بھی نہیں نکلا۔ ایون جو پشاور سے بھی خبریں آ رہی ہیں نا، ان کے اپنے بلال وغیرہ پتہ نہیں کون کون سے نمائندے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی جس طرح اتوار والے دن ہوتے ہیں، جو مارکیٹیں بند ہوتی ہیں وہ بند ہیں اور جو کھلی ہوتی ہیں وہ کھلی ہیں۔ اب بے شک کوئی کریڈٹ لینا چاہے تو لے لے، بند کا لے لے اتوار والے دن کا۔ پی ٹی آئی سے سوال کیا گیا کہ تم نے اتوار والے دن کیوں بھئی یہ 8 فروری رکھا ہے؟ کہتا ہے جی 8 فروری آئی اتوار نو اسی کی کریے تو چلیں یہ کسی اور دن رکھ لیں، شوق پورا کر لیں۔ اور یہ کرتے ہیں سر جی، ان کا تو ہر دفعہ اندر کھاتے جو ان کو فون آتے ہیں نا، یہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو کہ اوے ایم پی اے تجھے تو عمران خان کے ٹکٹ پہ بنا، اتنے بندے اڈیالہ جیل لے کے آ، اتنے لے کے آ۔ وہ خود نہیں آتے، بندے کیا لائیں گے؟ تو یہ سر جی احتجاجی سیاست نہیں ہونی چاہیے، کسی ملک میں بھی نہیں ہے کہ آپ الیکشن بھی نہیں ہے اور لگے ہوئے ہیں جناب علی۔ یہ تو جب 13 کے الیکشن ہوئے تھے نا، 2013 کے، عمران خان کی 35 سیٹیں آئی تھیں تو عمران نے کہہ دیا تھا کہ یہ میرا ہے، یہ حکومت میری ہے، اور اس نے جناب علی دھرنا دینا شروع کر دیا، اور 126 دن دھرنا 13 کے الیکشن کی وجہ سے ہوا تھا۔ اور تب وہ راہیل شریف اور یہ سارے تھے، انہوں نے کہا جی ہاں بھائی ہاں بالکل جڑا نا دھاندلی ہوئی ہے اور یہ ہوا ہے۔ پھر 18 میں کہہ رہے ہیں جی اتنا بڑا دھاندلا ہوا تھا، اتنا بڑا دھاندلا ہوا تھا کہ نواز شریف جیت گیا تھا، اور عمران خان کو نواز شریف کی جیتی ہوئی 80 سیٹیں سر جی، 80 سیٹیں قمر جاوید باجوہ نے عمران کی جھولی میں ڈال دی ہیں۔ تو جب آپ کو کی جھولی میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو آپ کو مزہ آتا ہے، اور جب آپ سے لے لی جاتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے۔ نہ نہ نہ، یہ باتیں غلط ہیں سر آپ کی ساری۔ آپ قسم اٹھا کے لوگوں کو بتائیں کہ 18 میں آپ جیت گئے تھے، جب آپ کو بٹھایا گیا تھا سنگھاسن پہ، جب اقتدار دیا گیا تھا آپ جیت گئے تھے؟ نہ، ذرا بھی نہیں۔ آپ یقین کریں سنگل لارجسٹ پارٹی مسلم لیگ نون جیتی تھی، لیکن اس وقت انہوں نے، آپ کو یاد ہے اسی فیض حمید نے کہا تھا کہ مریم نواز بھی جیل سے باہر نہ آئے اور نواز شریف بھی نہ آئے، تو وہ جیل میں ہی تھے الیکشن میں۔ شوکت عزیز صدیقی کی تقریر سنیں، جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی۔ تو سر جی یہ دن ہیں جو آپ کو دینے پڑتے ہیں، یہ وہ تلکل ایام و نداولھا بین الناس، یہ وہ دن ہے جو ہم انسانوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ آپ نے جیسا کیا ویسا بھرو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے آپ یہ بالکل جناب علی، چھتیں ابھی بھی اس وقت بھری پڑی ہیں اور سڑکیں ویران ہیں بالکل، کوئی وہاں پہ ویران میں اس سلس میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی جلسہ جلوس ہنگامہ توڑ پھوڑ، کوئی پی ٹی آئی کا جلسہ، نو نو نو، سوچنا بھی نہیں بھائی، سوچنا بھی نہیں۔ وہ او دن ڈبا جدوں گھوڑی چڑھیا کبا، بس ختم ہو گئی سر جی، غبارے سے ہوا نکل گئی ہے، چیز ہی اوور ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے بالکل، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پرسکون پنجاب، ترقی یافتہ پنجاب، اور ہم یہ خبر آپ کو دینے کے، ہمیں لوگ کیونکہ فون پہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ سر جی ہم نے تو کہا اپنے شہروں میں خود ہی دیکھ لو، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ ہم آپ کو کیا بتائیں، آنکھوں سے دیکھ لو، کہیں کوئی ہڑتال جلسہ جلوس نظر آ رہا ہے، کوئی پہیہ جام نظر آ رہا ہے؟ تو سب کی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ نہیں سر جی، روٹین میں ہی ساری چیزیں چل رہی ہیں، روٹین میں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جناب علی غبارے سے ہوا نکل گئی ہے، تے ٹھس ٹھس ہو گیا ہے بالکل۔ اور اس کو سر جی قصہ پارینہ بتا دے، اس کا ہم یقین کریں، ہمارا دل ہوتا ہے کہ ہم اس مانی کا، عمران کا نام ہی نہ لیں، لیکن جب ٹی وی پہ خبر آ رہی ہوتی ہے، سارے سوشل میڈیا پہ آ رہی ہوتی ہے، ہم کو مجبوراً لینا پڑتا ہے، ورنہ ہم تو چاہتے ہیں کہ دوسری خبریں دیں۔ آئیں اب آپ کو دوسری خبریں بھی دیں۔ بسنت کے ٹائم میں مریم نواز صاحبہ نے صبح 5 بجے تک کا اضافہ کر دیا ہے۔ صبح 5 بجے سے مراد یہ نہیں کہ کل
9 تاریخ کو آپ دیگر دے ٹائم تک اڑاتے رہیں. یہ رات جو آ گئی ہے نا، اس کی صبح اذانوں تک آپ کو ٹائم ہے. رات منائے جشن بس، باقی ڈور پننا ضائع کر دیں. جب اڑے گی چرخی، اڑے گی کوئی ڈور اڑے گی، آپ نے جو لوٹی ہوئی ہیں وہ بیچ دیں. ویسے کاروبار چل رہا ہے غریبوں کا. غریبوں نے بڑی بسنتیں لوٹی ہیں سر جی. میں بھی انہیں غریباں شامل ہوں. 5 تو میں لوٹی نے، نہیں 2 بعد میں بھی لوٹی تھی. 7 تو میں نے بھی لوٹی ہیں. وہ اڑا کے دے دیے، کچھ پڑوسیوں کو دے دیے میں نے، بچوں کو، اور کچھ میں نے خود 2-3 اڑا کے پیچے لگا کے تو گو وینٹ گان سارا ختم کر دیے. ہر چیز ختم ہو جانی چاہیے، ٹھیک ہے. تو بڑا جناب علی رولا پیا ہوا ہے، اور مریم نواز کو مبارکباد کے پیغام مل رہے ہیں. کراچی والے سر جی عش کر اٹھے ہیں. لاہور آئے ہیں نا کراچی والے، کیونکہ وہ دور ہے نا، وہ تو کبھی کبھی آتے ہیں. یہ KPK والے تو روز ہی ڈرامہ کرن آ جاندے ہیں نا. یہ KPK والے تو کراچی والوں کو تو اسپیشل آنا پڑتا ہے. 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اس نے کہا جی یہ لاہور، یہ پاکستان ہے یا دبئی ہے؟ ہم ادھر کیا کر رہے ہیں؟ کراچی والوں کا مشہور ہے نا، ارے بھائی بہت پان کھایا ہے، چائے پی جان نہیں بنتی ہے. تو وہ ادھر پان کھا رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، ہڑیسے کھا رہے ہیں، سری پائے کھا رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں اتنی ترقی. بھائی دلہن کی طرح سجا دی ہے لاہور کو آپ نے تو، اور بھائی دلہن بنا دی ہے لاہور کو تو آپ نے. تو کہ ہم تو ترس گئے ایسی باتوں کے لیے. تو یہ جناب علی وہ ادھر خوش ہیں کراچی والے، اور وہ مطالبہ کر رہے ہیں سندھ حکومت سے کہ جناب سانو ہی بسنت کا موقع دیو. ٹھیک ہے. آپ دیکھنا کہ اگلے سال جو یہ تو آئی تھی بسنت 20 سال کے بعد، اگلے سال جو بسنت کی تیاریاں کی جائیں گی نا، ادھر جگہ ہی نہیں ملے گی. لاہور میں گھروں میں بھی جگہ نہیں ملے گی اگر اگلے سال بھی منائی گئی. یہ سن لو، ابھی اس سال لوگوں کو یقین تھا کہ پتہ نہیں منانی ہے کہ نہیں، اتنا پھر بھی جوش و خروش دید نہیں ہے سر جی. کوئی گلی محلے میں گزر جائیں، آپ کو میوزک کی آواز آ رہی ہے اور بو کاٹا کی آواز آ رہی ہے. کسی گلی محلے میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو، کسی گلی محلے میں گزر جائیں، آپ کو لائٹیں نظر آئیں گی، شور شرابہ نظر آئے گا، لوگ گڈی لوٹتے ہوئے نظر آئیں گے، اڑاتے ہوئے نظر آئیں گے. اور سر جی کل ملا کے ہوں موجاں ہی موجاں ہوئی ہیں نے. تو بہرحال یہ مریم نواز کی کامیابی ہے. لوگوں نے کوئی فائرنگ نہیں کی، SOPs پہ عمل کیا ہے. اور یہ بسنت ایسے منائی گئی ہے جیسے ایک تہوار ہوتا ہے. اس میں کسی پارٹی کا سر جی، ہم مریم نواز کو تو کریڈٹ جاتا ہے، لیکن کسی پارٹی کا یہ نہیں ہے. سارے ہی منا رہے تھے، سارے ہی منا رہے تھے. چھتوں پہ بوڑھے بچے جوان عورتیں مرد سب منا رہے تھے اپنے اپنے گھروں پہ چڑھ کے. کہیں کسی نے میٹنگ رکھی ہوئی تھی، کسی نے کھانے رکھے ہوئے تھے. تو بڑی ایکٹیویٹی ہوئی ہے. لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کی جو ہے نا ادھر ایکٹیویٹی ہوئی ہے، جس کا فائدہ بہرحال بعد میں حکومت کو ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہ بہت بڑی خبر ہے جی. اگلی خبر جی، آج صبح ہی ہم نے آپ کو بتا دیا تھا، ICC انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے نمائندے پاکستان پہنچ گئے ہیں، اور وہ دباؤ ڈال رہے ہیں پاکستان کے اوپر کہ جناب آپ انڈیا کے ساتھ کھیلو. لیکن اب تو ویسے ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کھیل لو. احتجاج جتنا کرنا تھا ہو گیا. یہاں بنگلہ دیش کا نمائندہ بھی آ گیا ہے، اسلام، وہ بھی آ گئے. بنگلہ دیش کرکٹ کا چیئرمین جو ہے نا وہ بھی آ گیا، پاکستان آ گیا، لاہور آ گیا. اور محسن نقوی سے ملاقاتیں وغیرہ ہو رہی ہیں. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے نمائندے بھی آ گئے ہیں. ہم نے یہ شروع سے مطالبہ کیا تھا کہ جب احتجاج زیادہ زور پکڑ رہا تھا نا کرکٹ والا، تو ہم نے کہا تھا کہ جناب یہ شرط پہ آپ کرکٹ کو دوبارہ بحال کر دو کہ بنگلہ دیش کی ٹیم کو واپس لیا جائے اور اس کو سری لنکا میں کھلایا جائے. ٹھیک ہے، یہ والا جی. تو اب تک جو میچ ہوئے ہیں اس میں نیوزی لینڈ جیتی ہے، افغانستان ہارا ہے، اس میں نیپال ہارا ہے، انگلینڈ جیتی ہے، اور اس میں جناب نیدرلینڈ ہاری ہے اور پاکستان جیتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جناب علی 3 ٹیمیں جیت گئی ہیں، ایک میچ اپنا پہلا. اور یہ جو میچ جیتے ہیں نا، یہ توقع کے مطابق ہے، کوئی اپ سیٹ نہیں ہے. ہالینڈ جیت جاتی تو اپ سیٹ ہونا تھا، افغانستان جیت جاتا تو اپ سیٹ ہونا تھا، اور اگر جو دوسرا وہ ٹیم ہے جو اسکاٹ لینڈ یا کس سے کھیلی
وہ جیتا تھا تو اپسیٹ ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا. انگلینڈ کا جو ہے وہ ہے نیپال سے. تو یہ روٹین کے مطابق ہے. ابھی یہ پتنگ کا بخار اترے گا تو کرکٹ کا چڑھ جائے گا، ٹھیک ہے. اس میں ابھی تک بہت اچھی پالیسی پاکستان کی جا رہی ہے. ہم بنگلہ دیش کے ساتھ ہیں، مسلمان بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور ہم ان کے ساتھ ہی رہیں گے، ٹھیک ہے. پاکستان نے بڑا سٹینڈ لیا ہے، آپ اس کو اپریشیٹ کریں. بے شک اب ہم انڈیا کے ساتھ کھیل بھی لیں نا. ایک دفعہ ہم نے تھڑتھلی مچا دی ہے کہ جناب بنگالیوں کے ساتھ ہیں، ہم بنگالی ہمارے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے. تو باقی جناب علی سطحی خیرن ہے، کوئی کہیں کوئی رولا گولا نہیں ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہے. ہمارے ساتھ رابطے کے لیے 030047257552 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. تو یہ جناب علی میرا رابطہ ہے. اوورسیز والے ہمارے ساتھ رابطے کے لیے تیار رہیں. اور ٹیوزڈے کو میرا کیس سپریم کورٹ میں اسلام آباد میں لگ گیا ہے، تو میں سپریم کورٹ آ رہا ہوں. جو دوست کوئی مجھے برتھ ڈے منانے کی فرمائش کر رہے تھے وہ بے شک آئیں، میرے ساتھ برتھ ڈے منائیں، کھانا کھائیں، رابطہ کریں. نمبر میں نے آپ کو دے دیا ہوا ہے. تو 2 دن میں نے اسلام آباد میں رہنا ہے، تو آپ کو مزید پھر اپڈیٹ جو ہے نا وہاں کریں گے. جو پنڈی اسلام آباد کے دوست کوئی ملنا چاہتے ہیں، سلام کرنا چاہتے ہیں، تو ہم حاضر ہیں سر جی، ٹھیک ہے. اوکے جی، اللہ حافظ.